بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین لعنت اللہ علی القاذبین۔ پاکستان اور دنیا بھر میں سچ کہنے سچ سننے والوں کو طارق خان کا سلام۔ بریکنگ نیوز ہیں، اڈیالہ جیل کے دروازے کھلے ہیں، عمران خان کو بلہ واپس دیا جا رہا ہے۔ اسرار رانا صاحب نے ابھی میں ان کا چینل دیکھ رہا تھا، اسرار رانا صاحب نے بھی کہا ہے، پھر میں نے کہا ذرا اور بھی دیکھوں، پھر میں نے مختلف دوسرے چینلز بھی دیکھے تو یہ بریکنگ نیوز آئی ہے کہ اڈیالہ جیل کے دروازے کھولے جا رہے ہیں اور کسی اہم شخصیت سے آج عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جا رہی ہے۔ ابھی یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس سے عمران خان صاحب کی ملاقات ہوگی۔ یہ بھی خبریں ہیں کہ سہیل آفریدی پشاور سے چل نکلے ہیں اور شاید آج رات کو سہیل خان آفریدی سے عمران خان صاحب کی ملاقات کروائی جائے۔ بہت خاص ولاگ ہوگا، میرے ساتھ جمع رہیے گا۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ کی آواز بنتا ہوں، کوشش کرتا ہوں آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرے۔ وقت کے جزیروں فرعونوں نے میرے جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے ضرور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ میں آپ کا تھینکفل ہوں جو دوست میرے سفر میں، سچ کے حق کے سفر میں میرے ہم سفر ہوئے، تو میں ان کا تھینکفل بھی ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ اچھا، بیرون ملک پاکستانیوں سے میں نے بات کرنی ہے، میرے کیونکہ بیرون ملک پاکستانی کچھ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں، محبت دیتے ہیں۔ میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کا بجٹ آنے لگا ہے اور بجٹ کیا بنے گا؟ اس بجٹ میں آپ وہاں سے یورپ سے، عرب ملکوں سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، کینیڈا سے کما کے جو بیچتے ہیں ہم وہی کھاتے ہیں اور ثواب دارین حاصل کرتے ہیں۔ تو بیرون ملک پاکستانی میری نظر میں آپ کی بہت اہمیت ہے اور اس ملک کو چلانے میں جو سب سے بڑا اگر کسی کا کنٹریبیوشن ہے تو وہ آپ کا ہے، میرے ان پاکستانی دوستوں کا، ان بچوں، ان نوجوانوں کا ہے جو محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، پردیس میں زندگی گزارتے ہیں اور پاکستان ہمارے لیے ڈالر، ریال، پاؤنڈ، دینار، ریال بھیجتے ہیں۔ تو میں آپ کو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میرے دل میں آپ کی بہت قدر ہے۔ چلیں جی، قیدی نمبر 804 کے حوالے سے بات تو یہ ہے کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے اب وہ پانی جو گنگا جمنا سے بہہ گیا وہ تو واپس آ نہیں سکتا، پھر بھی دیر آیت درست آیت۔ کپتان سے بہت پہلے ملاقات ہو جانی چاہیے تھی۔ کپتان الیکشن جیت گیا تھا، کپتان کو اس ملک کا وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا۔ اصولی طور پر تو بات یہ ہے، پنجاب میں کپتان کے کا کوئی کھلاڑی تھا، وہ وزیر اعلیٰ بننا تھا۔ پنجاب کی حکمرانی جس خاتون کے حوالے آپ نے کی وہ الیکشن ہاری ہوئی ہے۔ وفاق میں شہباز شریف کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا 17 سیٹوں کے ساتھ۔ تو یہ ظلم اس ملک پر کس نے کیا، کیوں کیا، یہ سوال تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن دیر آیت درست آیت۔ ابھی یہ خبریں ہیں کہ اڈیالہ جیل کے ارد گرد سیکورٹی بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے۔ اس سے شاید ہمارے کچھ یوٹیوبرز ہیں، کچھ دوست ہیں، وہ یہ انکشاف کرنے لگے ہیں کہ آج رات سہیل آفریدی سے عمران خان کی ملاقات کروائی جائے گی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود، سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود 5 مہینے تک کپتان کی بہنوں، کپتان کے ڈاکٹر، کپتان کے وکلاء سے کپتان کی ملاقاتیں بند ہوئیں۔ کس نے بند کی، کیوں بند ہوئیں، یہ سوال اپنی جگہ ہے، رہے گا۔ اس ملک میں یہ آئین مقدس آئین میرے سامنے رہتا ہے ہر وقت۔ اس آئین کی بے توقیری کی گئی، کیوں کی گئی؟ لمبی داستان ہے، میں ماضی میں زیادہ نہیں جاؤں گا کیونکہ میں نے تازہ ترین حالات سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نے اسٹیبلشمنٹ کا دانہ چگنے سے انکار کیا ہے، یہ سعید بلوچ صاحب نے اپنے ولاگ میں کہا ہے۔ پھر ضیاء بلوچ اور سعید بلوچ دونوں مجھے پسند ہیں۔ ضیاء بلوچ کا بھی میں نے دیکھا ہے، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آج ملاقاتیں ہوں گی۔ کشمیر سے خبریں ہیں، کشمیری بے قابو ہو چکے ہیں، آؤٹ آف کنٹرول ہیں۔ کشمیر
अगर एक ही हाल है, यहाँ पर राना सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसफ ने और तारक फजल चौधरी बिल्कुल गिर गए हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, फलां फलां फलां, दरवाजे खोलने पड़ेंगे, अडियाला के दरवाजे भी खोलने पड़ेंगे। अच्छा, इमरान खान के हवाले से ये भी खबरें हैं कि अडियाला के ये जो दरवाजे खोले हैं, ये कश्मीरियों को भी ज़रा सलूट कर लो। ये कश्मीरियों की वजह से कश्मीर में इस कदर प्रेशर बिल्ट हुआ है, और आवाज़ें अब लंदन में, ब्रसल्स में, पेरिस में, बर्लिन में, बार्सिलोना में, मैड्रिड में, रोम में, वहाँ पर भी आवाज़ें, ओस्लो में, कोपेनहेगन में, यूरोप से आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं। ये हो क्या आ रहा है? ये कौन सा कानून है? ये किस जंगल में पाकिस्तान को आप लेके जा रहे हो? तो एक तरफ आपका फील्ड मार्शल, आपका प्राइम मिनिस्टर और कुछ टट्टू मीडिया वो कह रहा है पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर में बड़ा इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ हक़ाइक़ कुछ और मंजर पेश कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ये कह देता है मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल, इससे पाकिस्तान की इज़्ज़त और तौक़ीर में इजाफा हो जाता है, पाकिस्तान का मुकाम बुलंद हो जाता है, पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल जाती है। पाकिस्तान को कामयाबी तब मिलेगी जब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होगी। पाकिस्तान को कामयाबी तो हम इसे कहेंगे कि पाकिस्तान के लोग पेट भर के खाना खाने के काबिल हों, पाकिस्तान से बेरोज़गारी का ख़ात्मा हो, पाकिस्तान में सनतें बढ़ें, पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ लगें, पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी आए, पाकिस्तान की ट्रेड बढ़े, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े। तो उस सूरत में तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान कामयाब हो रहा है, पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा हो रहा है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, जो मरूजी हालात हैं, वो कुछ और कहानी बयान कर रहे हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी गिरी हुई, दहशतगर्दी अरूज पर, बलूचिस्तान मर रहा है, KPK में आग लगी है, सिंध में कुत्ते काटते हैं, वैक्सीन नहीं, अस्पतालों में वैक्सीन नहीं, बस मरियम नवाज़ की तस्वीरें हैं, टिकटाकियाँ हैं, देखें, मुस्कराएं, सवाब दरैन हासिल करें। बहरहाल इमरान खान के हवाले से ये खबर आई है कि इमरान खान साहब से आज रात को मुलाकात हो जाएगी, और ये अच्छी बात है। इमरान खान साहब से ये मुलाकात आज क्यों हो रही है? मैं तो कहता हूँ इमरान खान से ये मुलाकात बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, क्योंकि इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान की सियासत नहीं बढ़ सकती। और ये जो मसाइल में गिनवा रहा हूँ, इनका अल्टीमेट, इनका जो सलूशन है, जस्ट वन सलूशन है, इमरान खान से मुलाकात। पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, अवाम उसके पीछे खड़े हैं, जिसके पीछे अवाम होंगे वही महाराजा है, वही शहज़ादा है, वही बादशाह है, वही वज़ीर आज़म है, वही सदर है, वही सब कुछ है। और अगर अवाम पीछे नहीं हैं तो आप ठुस हो जाएंगे। आप करते रहें, ये करते रहें, ये बेगतियाँ आप करते रहें, और चपलूसियाँ करें, जूते पालिश करें, जूतों को चाटें, आपकी कोई इज़्ज़त। मैंने पिछले व्लॉग्स में एक आपको सुनाया था, तुम्हें अब किस लिए शिकवा के बच्चे घर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो शाखों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मकीनों को, वो दहशत गर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। और मैंने शहबाज शरीफ के लिए कहा है कि झुका देगा तेरी गर्दन को ये खैरात का पत्थर, जहाँ में मांगने वालों के ऊंचे सर नहीं रहते। अच्छा, कश्मीर से ये मज़हर बरला साहब सीनियर सियासतदान भी हैं, साफ़ी भी हैं, उन्होंने कहा है कश्मीरी न दहशत गर्द हैं न गद्दार हैं, कश्मीरी न दहशत गर्द हैं न गद्दार हैं, बल्कि पाकिस्तान के वफादार हैं। कश्मीर में तहरीक चली है, आपने देखा कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, लेकिन वहाँ पर यह नारा नहीं लगा कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ये नारा तो मरियम नवाज़ लगाती है, ये नारा तो मरियम नवाज़ के जलसों में लगता है। आपको शर्म आनी चाहिए। जो मीडिया पर उनको मैं कहूँगा एक खोते दे पुत्र ने, बेगैरत हैं वो लोग जो ये कहते हैं कश्मीरियों को दहशत गर्द कहते हैं, कश्मीरी बागी हैं, कश्मीरी गद्दार हैं। पाकिस्तान के सबसे वफादार हैं। सच ये है कश्मीरी पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वफादार हैं। ये बैरून मुल्क कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान को रेमिटेंसेस भेजते हैं, डॉलर आते हैं कश्मीरियों के ज़रिए से, पाउंड आते हैं, मार्क आते हैं कश्मीरियों की वजह से।
اور آپ کہہ رہے ہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہمارے بڑے احسانات ہیں. یہ میں ان کے نام نہیں لیتا, آپ جانتے ہیں وہ کون بغیرت کہہ رہے ہیں کہ کشمیریوں پر پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کے لیے آواز اٹھائی ہے, پاکستان کشمیریوں کے لیے قربانیاں دی ہیں, کشمیر نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں. کشمیریوں کے لیے قربانی 1947 میں ہم غریبوں نے دی تھی. یہ کشمیر جو ہے یہ ہم پٹھان ہیں, ہم لوگ گئے تھے, ہم نے یہ کشمیر آزاد کر کے دیا, ہم لڑے, ہمارے بزرگوں نے وہاں خون دیا, ہمارے ہزارہ سے بڑی تعداد میں لوگ گئے, وزیرستان سے اور ہمارے ٹرائبل ایریا سے ہمارے پٹھان بھائی وہ سارے آئے. تو یہ کشمیر تو ہم پٹھانوں نے کشمیریوں کے لیے ہم لڑے ہیں, باقی کشمیریوں نے بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے. اور میں تو اکثر یہی کہتا ہوں کشمیر اور پاکستان اور افغانستان ہم لازم و ملزوم ہیں. کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں, پاکستان کے بغیر کشمیر نہیں. میرا اس بات پہ پختہ یقین ہے, کشمیر کے بغیر پاکستان نہیں, پاکستان کے بغیر کشمیر نہیں. اور میرا اس بات کے پہ بھی پختہ یقین ہے, آپ یقین کریں مانیں یا نہ مانیں, سچ یہی ہے, پاکستان کے بغیر افغانستان نہیں اور افغانستان کے بغیر پاکستان نہیں. لمبے عرصے تک یہ کہانیاں نہیں چلیں گی. افغانستان جو ہو چکا سو ہو چکا. افغانستان کے ساتھ بات چیت کرو. ایران اور امریکہ کی تم بات چیت کراتے ہو, اپنے بلوچی بھائیوں سے بات نہیں کر سکتے. اسرائیل اور ایران کی صلح صفائیاں کرانے کے لیے تو تمہارے جہاز کبھی دبئی, کبھی ایران, کبھی اصفہان, کبھی مشہد, کبھی سعودی عرب, کبھی ریاض, کبھی واشنگٹن, تمہارے جہاز حرکت میں ہوتے ہیں. اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر لو, اپنے بلوچ بھائیوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر لو, ان اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بھی خدا کے لیے مذاکرات کر لو, ان پٹھانوں کے ساتھ بھی مذاکرات کر لو. اپنا خاص خیال رکھیے گا. تازہ ترین اپڈیٹ سے آپ کو آگاہ کروں گا. اس وقت بریکنگ نیوز یہی تھی, عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے. اور دوسری خبر, اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ فیصلہ آنے کی بھی خبریں ہیں کہ آئندہ جو بھی انتخابات ہوں گے بلہ عمران خان کو واپس ہوگا. لیکن بلے کے بغیر عمران خان کے ساتھ 4 سال وکٹ پہ اسے باؤنسر جو مارے ہیں اور اس کے ہاتھ سے بلہ بھی چھینا تھا, اس کا حساب کون دے گا, یہ آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. اس وقت مجھے اجازت دیجیے. اگر آپ کے کو میرے ولاگز کچھ پسند آ رہے ہیں, میں نالائق سا ان پڑھ سا بندہ ہوں, پھر بھی آپ تک سچ پہنچانے کی اپنے تہیں کوشش تو کرتا ہوں, تو ضرور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, لائک بھی کر دیں, اور آئندہ میرے نوٹیفیکیشن موصول کرنے کے لیے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں. آپ جس بھی موضوع پر تازہ ترین دنیا میں جو ہونے والی ڈیولپمنٹس ہیں, حالات ہیں, ان پر جس موضوع پر بھی ولاگ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پلے لسٹ پر میں ہر طرح کے ولاگز, ہر قسم کے موضوعات پر جو پولیٹکس اور انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے ہیں موجود ہیں. تو آپ میرے لسٹ میں سے اپنی پسند کا کوئی بھی ولاگ دیکھیں گے تو میں آپ کو ویلکم کہوں گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.